یہ موقف ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کسی غلط طریقے سے اگر کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے. مثلا اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ایڈز ایسے چلاتے ہیں جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں تو میں اسے کیسے حلال کہہ دوں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں سے جائز سمجھے گا. ہاں امیجز تک اپنے معاملات کو رکھتے ہیں یا آپ کوئی پرائیویٹ اسپانسرشپ کسی کی کر دیتے ہیں, بالکل, تو وہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے. باقی علماء سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں, انڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں. اور علماء سے میں ایک معصومانہ سوال کروں گا, یہ آپ کے پاس جو آ کے لوگ چندے دیتے ہیں, آج تک آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ تمہاری کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے؟ وہ کہیں گے جی بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہ جتنی مسجدیں اور مدارس کا نظام چل رہا ہے نا, مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ 90% سے زیادہ حرام کے پیسے پہ چل رہا ہے. سارے ٹیکس چور سیٹ ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں. دکھائیں یہ پورا ٹیکس دیتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے مینیجرز بھرتی کیے ہوئے ہیں ٹیکس چوری کے لیے, اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کما کے اس میں سے کچھ مدارس کو دے دیتے ہیں. آپ اسلام آباد میں کئی مساجد میں نے خود سنا ہے, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, میں مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں شروع سے, تو میں نے کئی مساجد میں ملتی جلتی سٹوری سنی ہے. جی اللہ کا فضل ہے, ہم نے یہ مسجد کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, تو اچانک ایک دن ایک گاڑی آ کے وہاں رکی, انہوں نے دیکھا کام ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کتنا خرچہ ہے, تو انہوں نے چیک لکھ دیا. ان کو کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ سمگلر ہے, ہیروئن سمگل کرتا ہے, یا دوائیوں کی اس کی فیکٹری ہے جس سے یہ حرام کما رہا ہے, اس میں غلط دوائیاں بیچ کے, کوئی پتا نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ نے بندہ بھیج دیا. اس بندے کی کبھی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے. آج تک کبھی جنازہ پڑھانے کے اوپر, نکاح پڑھانے کے اوپر کسی نے ان کو پیسے دیے, انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی ہے. دوسروں کی کمائیوں کے اوپر ان کی نظر ہے. ہم تو ان پرنسپل یہ بات سمجھتے ہیں کہ مدارس مساجد کا بھی زیادہ تر نظام حرام کے اوپر ہی چل رہا ہے, کیونکہ جو ان کے فائنانسر ہیں نا وہ حرام کھاتے ہیں, حرام کماتے ہیں. مجھے بتائیں کئی پراپرٹی ڈیلرز, بڑی بڑی ان کی ہاؤسنگ کالونیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے یہ ملازم ہیں, ان سے یہ چندے لے کے مسجدیں بناتے ہیں, اور خود ان کو پتا ہے یہ کتنے بڑے ڈان ہیں, انہوں نے کس طریقے سے مال کمایا ہوا ہے. مجرمانہ خاموشی ہے. تو میں وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. اس طرح میرا موقف تو یوٹیوب کے حوالے سے شروع سے ریکارڈ ہے کہ امیجز تک معاملات درست ہے. ویڈیو ایڈز میں آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے بے پردہ عورت کو, اور پاکستان میں تو جو عورتیں نظر آتی ہیں, جو یورپ امریکہ میں, وہ تو چھوڑ دیں. تو آپ دیکھ لیں جتنے علماء سب نے سوائے اکا دکا کے سب نے ویڈیو ایڈز آن کیے.